نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج جس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے وہ ہے کہ کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس میں ہم لوگ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، ٹویٹر یوز کرتے ہیں، فیس بک یوز کرتے ہیں، انسٹاگرام یوز کرتے ہیں، اپنے واٹس ایپ کے اوپر اسٹیٹسز وغیرہ لگاتے ہیں۔ تو میں نے کافی عرصے سے یہ نوٹ کیا ہے اور یہ چیز آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی کہ ہمارا دیندار طبقہ بھی آہستہ آہستہ دین سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ وہ اور اس کے اندر ایک بہت بڑا ہاتھ یہ جو ہماری یہ جو ہم مختلف چیزیں یوز کر رہے ہیں ان کا ہے۔ فیس بک ہو گیا، واٹس ایپ ہو گیا، اور آہستہ آہستہ گناہ کا جو تصور ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آج سے 5 سال پہلے جن چیزوں کو گناہ سمجھایا جاتا تھا اب ان چیزوں کو گناہ سمجھا نہیں جاتا یا بہت ہلکا سمجھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جی بالکل ایک مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب آج سے کوئی 15-20 سال پہلے ہوتا تھا کہ ہلکی سی بھی میوزک کی اگر آواز بھی کسی جگہ سے ہو تو ایک دم جو ہے نا وہ ہوتا تھا کہ بھئی میوزک کی آواز سے بچو بالکل جو ہے۔ اب سوشل میڈیا اتنا یوز ہوتا ہے اتنا زیادہ اور ہر بندہ اس کو یوز کر رہا ہے، تو اب وہ جو میوزک کی آواز جو ہے اس سے انسان اتنا نہیں وہ کر رہا ہوتا کہ بھئی ٹھیک ہے اب تو ہر چیز کے اندر ظاہری بات ہے میوزک آ چکا ہے، ہر چیز میں میوزک آ گیا، تو آہستہ آہستہ وہ چیز جو ہے نا وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تصویر کے معاملے میں لوگ احتیاط کیا کرتے تھے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی لوگ اگر کسی کے گھر کے اندر ٹی وی بھی ہوتا تھا جو دینی لوگ سمجھ جاتے تھے تو وہ اس کی کیا کرتے تھے، بڑی توجیحات پیش کیا کرتے تھے کہ جناب وہ ہمارے گھر کے اندر ہے، بس صرف کیا سنتے ہیں اس پہ خبریں سن لیتے ہیں اور وہ بھی عورتوں کی طرف دیکھتے نہیں ہیں۔ اب وہ آج کل دیکھیں تو کوئی وہی نہیں ہے، ایک دوسرے کو جو بھیجے جا رہے ہیں جی ویڈیوز بھیجی جا رہی ہیں، خواتین ہیں، بے پردہ خواتین ہیں۔ میں علماء کے دیکھے بعض دفعہ ایسا کہ جی وہ کسی جگہ کوئی ٹریننگ کروانے گئے، کچھ کیا اسلامک بینکنگ کی ٹریننگ کروائی، حلال کی ٹریننگ کروائی، تو اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے، ظاہری بات ہے گروپ فوٹو کھینچا جاتا ہے، وہ گروپ فوٹو جی وہ اپنے اسٹیٹس پہ لگا رہے ہوتے ہیں، اسٹیٹس پہ لگا ہوا ہے، وہ بھائی بے پردہ خواتین اس میں جو کھڑی ہیں، اب آپ کا اسٹیٹس جتنے لوگ دیکھیں گے، آپ کا اسٹیٹس اگر آپ کہہ بھی لیتے ہیں، ہمارے ساتھ خود بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم پھنس جاتے ہیں بالکل کہ جی انہوں نے تصویر کھینچ لی جو ہے، تو اب یہ ہے کہ میں اسٹیٹس سے لگانا شروع کر دوں کہ ہاں جی میری تصویر جو ہے نا وہ فلاں جگہ کے اوپر یہ تصویر کھینچی ہے اور جی آپ اپنے اسٹیٹس پہ لگائیں تاکہ ساری دنیا، میرے پاس کانٹیکٹس ہیں 900 کانٹیکٹس ہیں، تو 900 بندہ کیا کر رہا ہوگا اس گناہ کے اندر وہ جو ہے نا مبتلا ہو رہا ہوگا۔ تو چلو جی بے پردہ خواتین کو دیکھو جی، تو بے پردہ خواتین جو ہیں وہ اور کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، یا کسی جگہ کے اوپر آپ کو کوئی انعام ملا یا کوئی چیز ملی، آپ کو شیلڈ ملی، لگائی ہوئی ہوتی ہیں جی خواتین جو ہے نا اس میں سے، یا آپ دے رہے ہیں کسی کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں یا کچھ وہ کر رہے ہیں اور وہ مزے سے لگائی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، ذرا بھی پرواہ نہیں۔ اور میں نے خود دیکھا کئی ایک بڑے اچھے سمجھدار علماء مفتی حضرات بھی وہ بھی اس میں کیا ہیں مبتلا ہیں، حالانکہ کیا ہے بھائی یہ گناہ ہے۔ اگر ڈیجیٹل تصویر کو تصویر نہ بھی مانا جائے، ڈیجیٹل تصویر کو تصویر نہ بھی مانا جائے تو ڈیجیٹل کے اندر بھی ایسی چیز کو دیکھنا جائز نہیں ہے جس کو آپ ویسے نہیں دیکھ سکتے۔ جیسے اگر آپ ویسے خاتون کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ سکتے تو ایسے اس کو ڈیجیٹل اس میں بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ چلو مان لیا اگر کوئی اتنا ہی وہ چلا جاتا ہے، نرمی کرتا ہے کہ جی چہرے کا پردہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے،
تو جن خواتین کا ہم نے لگایا ہوا ہوتا ہے وہ تو کیا ہوتی ہیں، وہ تو بعض پینٹوں کے اندر ہوتی ہیں اور بال تو ان کے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ کس کھاتے کے اندر آ رہی ہیں؟ پھر ہم یہ کہیں کہ جناب وہ ہمیں دیکھیں نا لوگ، وہ ان خواتین کو کیوں دیکھتے ہیں؟ وہ ہمیں دیکھیں نا، وہ ان کو نہ دیکھیں۔ ایسی خواتین جو ہیں وہ اپنے کیا کر رہی ہیں، اسٹیٹس تو وہ دیندار خواتین بھی اسٹیٹس لگوا رہی ہیں، اس میں کیا ہوں گی، خود کیا ہوں گی، وہ تو پردے کے اندر ہوں گی، لیکن اس میں جو غیر جو خواتین، جو دوسری خواتین ہیں وہ لگے ہوئے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے، آپ کہیں کہ جی ہم کسی اسٹیٹس شیئر نہیں کرتے، تو بھائی آپ کے بھائی وغیرہ تو آپ کے ساتھ ایڈ ہی ہوں گے، تو جو بھائی جو دیکھیں گے اگر، تو اس میں کیا ہوگا؟ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ گناہ کا ذریعہ بن رہے ہیں، آپ گناہ کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ یا آپ کوئی یوٹیوب کا لنک شیئر کرتے ہیں جس میں کیا ہے، میوزک وغیرہ آ رہے ہیں، تو آپ اس کے لیے کیا بن رہے ہیں؟ ذریعہ بن رہے ہیں۔ بہت مجبوری ہو جائے کہ ایسی چیز ہو، وہ ایک اور اس میں سے ہوتا ہے، لیکن جہاں پہ وہ نہیں ہے، آپ اس طریقے سے اگر کریں گے تو آپ گناہ کا ذریعہ بن رہے ہیں، آگے لوگوں کو وہ کر رہے ہیں اور کھلم کھلا دعوت دے رہے ہیں آپ گناہ کی۔ اور حدیث آپ کو معلوم ہے کہ حدیث میں آتا ہے کل امتی معافن الا المجاہرین، میری تمام امت قابل معافی ہے سوائے مجاہرین، کھلم کھلا گناہ کرنے والے، کھلم کھلا گناہ کرنے والے۔ تو وہ اس صورت کے اندر جو ہے آپ لوگ جو ہیں وہ کہے جا رہے ہوتے ہیں، بعض خواتین ہوتی ہیں جی ہم تو برقعے کے اندر ہیں، وہ کیا کریں گی، ہاتھوں کی تصویریں بنا کے جی بھیج رہی ہیں جی، اسٹیٹس پہ لگا ہوں گے جی ہاتھ نظر آ رہے ہیں۔ اب کیا ایسے وہ کرنا، اب کہو جی ہاتھوں کا پردہ نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ جس چیز کا پردہ نہیں ہوتا وہ ساری دنیا کو دکھانا شروع کرتے انسان، وہ ساری دنیا کو دکھانا شروع کر دے، اپنی ڈی پی کے اوپر جی ڈسپلے پکچر جو ہے اس میں سے وہ لگی ہوئی ہیں جی، برقعے کے ساتھ لگی ہوئی ہیں جی، ہم جی شادی پہ گئے ہوئے تھے فلاں جگہ، شادی کی تصویریں جو ہے نا، ہم تو برقعے میں بیٹھے ہوئے تھے جی، اس لیے جو ہے کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیوں دھوکہ دے رہے ہیں؟ پچھلی دفعہ بھی یہی بات کی تھی، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں۔ اور ایسا یہ چیز ختم ہوئی ہے، ایسی چیز ختم ہوئی ہے کہ اب وہی والی بات ہے کہ کہاں کہاں بندہ رونا روئے جاتے ہیں، کہاں کہاں روئے۔ میں تو اتنا، مجھے اس چیز پہ بھی دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے جو علماء بھی آتے ہیں اس کے اوپر ویڈیوز بنواتے ہیں یا کوئی ایسے وہ کرتے ہیں، وہ ایسے بن ٹھن کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے بن ٹھن کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے نا وہ ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں۔ اب جو ویڈیوز بن رہی ہیں چاہے وہ یوٹیوب پہ جا رہی ہیں، کسی چیز پہ بھی جا رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب یہ چیز ہم صرف اتنی سی بات کہہ دینا کافی نہیں ہوتا کہ جناب عورت جو ہے وہ مرد کو دیکھ سکتی ہے، مرد عورت کو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، عورتیں اگر ہمیں دیکھ بھی رہی ہیں تو کیا ہوا اس میں سے؟ تو ہم تو آئیں گے تو عورتیں جو ہے نا وہ ہمیں دیکھیں گی، تو اس میں سے تو وہاں پہ قید، یہ بھی تو قید ہے کہ عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے بغیر شہوت کی اس میں سے، لیکن جب ایک عالم، ایک مفتی بن ٹھن کے آیا ہوا ہوگا، بہترین خوبصورت لگ رہا ہے سارا کچھ، تو کیا عورتیں متاثر نہیں ہوتی ہیں؟ کیا عورتیں متاثر نہیں ہوتی ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ کیوں متاثر ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں، ہم سے مسائل پوچھتی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح جو ہے نا کس حد تک فتنے بڑھ رہے ہیں، کس حد تک فتنے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کہاں سے بات پہنچتے 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 کہاں تک وہ ہوتی ہے۔
مسائل پوچھتے پوچھتے وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہوتی ہیں. تو کیا وہ فتنے نہیں اٹھ رہے ہوتے ہیں؟ اتنی سی صرف بات کہہ دینا کہ جناب ہم تو کوئی وہ نہیں ہے اس میں سے، ہم تو دین کی دعوت دینے کے لیے وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، دین کی دعوت دیجیے آپ جو ہے. پھر میری باتیں بڑی کڑوی ہوتی ہیں، لیکن میں کیونکہ مجھ سے لوگوں کا ایک تعلق ہے اصلاح کے حوالے سے، ویسے مسائل پوچھنے کے حوالے سے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یہ چیز بھی ہے کہ ہم لوگوں سے ملاقات کے اندر 10 منٹ 10 سے 15 منٹ میں الحمدللہ پورا ایکس رے نکل آتا ہے. کہ بندہ کی جو ہے نا وہ سوچ کس قسم کی ہے، کیا سوچتا کیا ہے. تو اتنی اس کو جو ہے نا کم سے کم ہمیں سوچنا چاہیے. میرے بعض اساتذہ میری اب تو خیر داڑھی جو ہے وہ بالکل الحمدللہ اب تو بالکل سفید کی وہ اس میں پہنچ چکی ہے کہ بالکل ہی سفید جو ہے. تو بعض اساتذہ مجھے کہتے تھے جس وقت 40 سال سے چھوٹا تھا عمر کے اندر، جب پہلے کی بات ہے، تو بعض اساتذہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو تم جو ہے نا داڑھی کو جو ہے نا وہ کر لو، کالا کیا کرو، داڑھی کو کالا کیا کرو، اور جو ہے ذرا تھوڑے سے وہ رہا کرو. جو ہے میری جب شادی ہوئی تھی، میری شادی 34 سال کی عمر میں ہوئی تھی. 34 سال کی عمر میں اس وقت میری داڑھی کے اندر جو تھے وہ بال سفید آئے ہوئے تھے. اس وقت میرے بعض اساتذہ نے مجھے کہا کہ جناب آپ کو کیا کرنی ہے، داڑھی کالی کرو. تو میں نے کہا نہیں، ایک دفعہ میں نے کر لی نا اگر، تو پھر کیا ہوگا، پھر یہ چلتی رہے گی. اور 40 سال کے بعد داڑھی کو کالا کرنا جائز نہیں ہے. 40 سال کے بعد جو ہے، میں نے کہا پھر میں ہمیشہ ہی کیا کرتا رہوں گا، اس کو چھپانے کے لیے وہ رہوں گا. میں نے کہا نہیں، ابھی تو یہ کیا ہے، وقت سے پہلے تمہاری داڑھی ہوئی. اور اس کے اندر ایک وجہ یہ بھی تھی اس میں سے کہ جناب میں جو تھا جس اس میں تھا، میں خواتین کو پڑھاتا بھی ہوں خواتین کو، مدرسے کے اندر پڑھاتا ہوں. تو ظاہری بات ہے اب بچیاں ہوتی ہیں، تو مجھے اس چیز کا پورا خیال کرنا چاہیے کہ بھائی میں کسی کے لیے فتنے کا سبب نہ بنوں، میں کسی کے لیے فتنے کا سبب نہ بنوں. انسان کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہاں سے کہاں بات پہنچ جایا کرتی ہے. ہمارے اکابر نے بڑی احتیاط کی، اسی لیے بعض اکابر تو بڑی سختی کرتے تھے عورتوں کے مدارس کے بارے میں، یا کہ ایک مرد استاذ جو ہے وہ پڑھائے خاتون کو جو ہے. اگرچہ بڑے سخت پردے کے ساتھ ہوتا ہے ساری چیزیں، لیکن پھر بھی کیا ہوتے ہیں، فتنے تو ہو سکتے ہیں. میں نے اس چیز کو پھر وہ رکھا کہ جناب میں نے کہا کہ بھائی میں کبھی یہ نہیں وہ کروں گا. داڑھی جو ہے نا چاہے میری عمر جتنی بھی ہے اس میں سے، اب تو ظاہری بات تھا تو بڑھاپا بھی آ گیا، یہ شکر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ چلو اس میں سے. لیکن جب یہ ایسے بھی ہوا تھا تو اس وقت بھی اس چیز کی صرف اسی وجہ سے. آپ اس میں سے کہ یہ دیکھو بچوں، مسئلہ کیا ہے، یہ وہ مسائل ہیں جس کو ہم چھیڑنے سے ہم گھبراتے ہیں. مسئلہ چھیڑنے کے اوپر کہ اس چیز کو، لیکن یہ کیا مسائل، کیا ہماری آنکھیں بند کرنے سے وہ مسائل ختم ہو جائیں گے؟ نہیں ختم ہوں گے. جو مسائل سوسائٹی کے اندر ہیں ان کو کیا کرنا پڑتا ہے، ان کو کبھی نہ کبھی آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے، چھیڑنا پڑتا ہے. میں خود نہیں چھیڑتا کبھی، مجھے خود وہ ہوتا ہے کہ جناب کہ جی ایسی بات نہ کی جائے کبھی بھی. لیکن مسائل آ رہے ہیں، بہت سے مسائل آتے ہیں. عورتیں نعت خانوں کی جب نعتیں سنتی ہیں تو دیکھو دل کے اوپر ایک اثر ہوتا ہے، ایک اثر ہوتا ہے. وہ نعت خان جو بن کے آیا وہ ہوتا ہے زبردست پگڑی باندھ کے، وہ زبردست کلف کے کپڑے پہن کے، اور وہ ساتھ جھوم بھی رہا ہے اور ساتھ جو ہے نا وہ نعت پڑھ رہا ہے. اب دیکھنے والی جو بچی ہوگی وہ کیا کر رہی ہوتی ہے،
وہ اس کو جو ہے نا اس کو آہستہ آہستہ ایسا سن کے جو ہے اچھے اچھے گھرانوں کی بچیاں کیا ہوتی ہیں، وہ دل ہی دل میں پتہ نہیں کیا کیا خیالات جما لیتی ہیں، کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں. حالانکہ کیا ہے، انسان کے دل کے بھی کیا ہے، دل میں خیالات لانا کسی کے بارے میں جان بوجھ کے جو ہے، یہ بھی کیا ہے حدیث میں جس طریقے سے آیا ہے کہ جناب یہ دل کا زنا ہوتا ہے، یہ دل کا زنا ہے، یہ کسی کے بارے میں جان بوجھ کے سوچنا کسی غیر محرم کے بارے میں. تو اس حد تک اپنی حفاظت کرنی ہوتی ہے. ہم جو دنیا کے اندر آئے ہوئے ہیں، ہم دنیا کمانے کے لیے نہیں، ہم آخرت کمانے کے لیے آئے ہیں، اور اپنی پوری حفاظت کے لیے کہ بھئی ہمارے پاس ٹیمپٹیشنز ہوں گی دنیا کے اندر، مختلف چیزوں کی ٹیمپٹیشن ہوگی، پیسہ، عہدہ، ڈگری، جو ہے نا دوسری طرف جو ہے نا اپوزٹ سیکس، بعض سیم سیکس کی طرف بھی کیا ہوتی ہے، وہاں بھی اٹریکشنز ہوتی ہیں. ان سب چیزوں سے ہم نے اپنے کو کیا کرنا ہے، بچانا ہے. اپنے آپ کو بچا کے ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے ایمان کو بچا کے، اپنی دینداری کو بچا کے ہم نے آخرت تک لے کے جانا ہے. جب تک آپ اپنی نگرانی نہیں رکھیں گے، جب تک اپنی نگرانی نہیں رکھیں گے، تو یقین کریں انسان کہاں سے کہاں جا کے گرتا ہے، اور اتنی بری مار کھاتا ہے، اتنی بری مار کھاتا ہے کہ اس کو خود سمجھ نہیں آتی. اور بڑے بڑے اس طرح مار کھائے ہیں بڑے بڑوں نے، جہاں تھوڑی سی کیا کی انہوں نے، تھوڑی سی حد سے جو ہے نا کراس ہوئے، بس پھر ایسے گرتے ہیں کہ جو ہے نا ساری بزرگیاں، ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں، ہو گئی. آپ نے سنا ہوگا ایک بزرگ جو تھے، جب جا رہے تھے اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے، تو ایک عورت کے اوپر نظر پڑی، دیکھا تو ان کو بڑی پسند آئی. تو انہوں نے کہا کہ میں تو ادھر ہی رہوں، حج پہ جا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں تو ادھر ہی رہوں گا اس کے پاس. تو جب اسے جا کے اسے کیا، اس کے باپ سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو عیسائی تھا. اس نے کہا کہ تم کیا ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، تم جو ہے نا ادھر رہو گے تب میں کیا کروں گا، بچی کی شادی کروں گا تمہارے ساتھ. مرید جو ہے وہ رو رہے ہیں کہ جناب یہ کیا ہوگا، اتنے نیک آدمی اور سارا کچھ ہے. انسان کا کبھی کچھ پتہ نہیں چلتا، کبھی بھی انسان جو ہوتا ہے نا اس میں سے کہاں جاتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو ایک وہ رکھو. میں صرف اس لیے وہ کرتا تھا تاکہ ہمیں کیا رہے، تنبیہ رہے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، سب دینداروں کے لیے یہ ایک چیز ہونی چاہیے کہ ہمیں کیا کرنی ہے، اپنی حفاظت کرنی ہے. اس کی حفاظت کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ بھائی اپنی تصویریں نہ لگاؤ، چاہے کوئی مرد ہے چاہے کوئی عورت ہے. گانے نہ لگاؤ، یہ گانے لگا رہے ہیں آپ، جی آپ کسی جگہ پہ رکے ہوئے ہیں، آپ بے شک باہر ہی ہیں، اور باہر سے کیا آ رہی ہیں، گانے کی آوازیں وہ ہو رہی ہیں، اور آپ نے کیا کر دیا، اسٹیٹس پہ لگایا ہو. تو جو بندے وہ پیچھے سن رہے ہیں وہ گانے کی اسٹیٹس پہ جب آئے گی، جو لوگ دیکھیں گے، اور دیکھتی ہے دنیا اسٹیٹس، اب جو ہے اسی لیے تو لوگ لگاتے ہیں. اب یہ کہو کہ جی اسٹیٹس پہ دیکھتا ہی کیوں ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. اب ایک وہ چل گیا، کھانا کھانے جائیں گے تو کیا لگ رہا ہوگا جی، کھانا کھانے سے پہلے اسٹیٹس لگ رہا ہے، اسٹریس لگ رہا ہوتا ہے جی کھانے کا، جی ہم یہ کھانا کھا رہے ہیں جی، اس وقت ہم جو ہے نا فلاں ریسٹورینٹس جو ہے نا منال کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام آباد کی جو ہے نا اوپر جو ہے نا چوٹی کے اوپر بیٹھ کے منال کے اندر جو ہے، اب وہ کھانا کھانے لگے ہیں جی، چیک ان ہو گیا جی، فلاں ہو گیا. اب آپ یہ سوچیں کہ آپ کے پاس جو غریب طبقہ ہوتا ہے، جو اس کے اندر اگر ایڈ ہے کوئی بندہ، وہ جب بندہ دیکھتا ہے، کیا اس کے دل کے اندر خواہش نہیں پیدا ہوتی کہ میں بھی کدھر ہوتا،
میں بھی کھا رہا ہوتا، اس کے اندر یہ چیز نہیں پیدا ہوگی کہ جی ایک احساس کمتری پیدا ہوگا، احساس پیدا ہوگا اس کے اندر کہ جناب ہے ہم تو غریب ہیں تو ہم تو نہیں جا سکتے. وہ بندہ جو ہے نا وہ اس میں سے وہ کڑ رہا ہوگا. اور خاص طور پہ خواتین جو ہوتی ہیں اس سے بڑی متاثر ہوتی ہیں، ان کی لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں اپنے خامدوں کے ساتھ کہ جناب یہ دیکھو فلاں جو ہے نا وہ تو ادھر گئی ہوئی ہے، فلاں جگہ تو ادھر گئی ہوئی ہے، اور تم ہمیں باہر نہیں لے کے جاتے ہو، تم تو ہمیں کچھ کھلاتے پلاتے ہی نہیں ہو. وہ اس چیز سے بڑی متاثر ہوتی ہیں. عورتوں میں مقابلہ بازی کی یہ ایک نیچرل چیز ہے، ان کے اندر مقابلہ بازی ہے. کپڑے، ہاں، کھانے پینے کی چیزیں، فلاس اپنے جو ہے نا اپنے آپ کو اچھا دکھانے کی جو خواہش، تو وہ مقابلے شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ ایک جائے گا ادھر جی اچھا جی ہم گرمیوں میں اس جگہ کے اوپر، آج میں اس جگہ کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، فلاں جگہ کے اوپر جو ہے نا میں بیٹھ کے آپ کو جو ہے نا وہ کر رہا ہوں، اس جگہ سے جی تصویریں آ رہی ہیں. میں نے تو ایسے بھی دیکھا کہ علماء بھی جو ہیں وہ اپنی بیگموں کی بھی کیا لگا رہے ہوتے ہیں، برقعے کی تصویریں جی ہم اس وقت جو ہے نا اس چترال کے اندر جی فلاں جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت ہم گلگت کی جو ہے نا وہ فلاں جگہ کے اوپر جو ہے نا یہ جو ہے. تو عورت کی کیا جو ہے وہ اس طرح تصویریں لگانا وہ کہاں سے جائز ہو گئی؟ فقہا نے تو یہاں تک بھی کہا کہ جناب دیکھو عورتوں کے کپڑوں کا بھی کیا کرنا چاہیے، اس کا بھی کیا پردہ ہونا چاہیے. عورتوں کے کپڑوں کا بھی جو ہے لٹکے ہوئے جو کپڑے ہیں، عورتوں کے جو لٹکے ہوئے کپڑے، اگرچہ وہ جو ہے ایک اور ایک وہ بحث ہے اس کے اندر، لیکن احتیاط کے تقاضے جو ہیں وہ یہ بھی ہیں. تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے بات جو ہے. پھر وہ مقابلے بازیاں شروع ہوتی ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں جی تو اس کی وہ لگا رہے ہیں جی ابھی جو ہے نا فلاں جگہ یہ چل رہا ہے، فلاں جگہ یہ چل رہا ہے اس وقت جو ہے نا. تو خود تو گنہگار ہو رہے ہیں، باقیوں کو بھی کیا کر رہے ہیں، گناہ کے اندر مبتلا کیے جا رہے ہیں. میں اس لیے میں یہ کرتا ہوں کہ مجھے اگر کوئی ایسا بندہ جو کہ کیا ہو جو اس طرح کی حرکت کرتا ہو، میوزک وغیرہ یا کسی عورت کی تصویر لگاتا ہے یا فلاں کوئی اس طریقے سے وہ کر دیتا ہے کہ جی کوئی کپڑوں کی اگر تصویر لگائے اور غیر محرم کی اگر تصویر آ جائے اس کے اندر، تو میں سب سے پہلا کام یہ کرتا ہوں کہ بھائی اس بندے کا نام ڈیلیٹ کرتا ہوں اپنے اس میں سے، اس کا نام ڈیلیٹ کرتا ہوں. بعض لوگوں کو میں نے سمجھایا بھی کہ دیکھو بھائی آپ اسٹیٹس مت لگایا کرو کہ جی اسٹیٹس، اگر اسٹیٹس لگانا بھی ہے آپ نے تو بھائی میرے لیے ایکسیپٹ کی ایک آپشن ہوتی ہے، میرے لیے وہ نہ کیا کرو کہ جناب کہ جی مجھے نہ آئے کوئی چیز، مجھے کوئی چیز نہ آئے، کیونکہ میں زیادہ کوئی اس طرح نہیں کرتا. مجھے اسٹیٹس سے پتہ چلتے ہیں کہ جناب کیا ہوا ہے. کچھ جو ہے نا کل کا واقعے کا، سیالکوٹ کے واقعے کا مجھے ایک بندے کے اسٹیٹس سے پتہ چلا، تو مجھے اس لحاظ سے کچھ فائدہ ہو جاتا ہے کہ جناب اس کیا ملک میں حالات کیا چل رہے ہیں، ملک میں حالات کیا چل رہے ہیں. میں زیادہ اس چیز کو وہ کرتا نہیں ہوں کہ بھائی میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کر سکتا کہ جناب میں یوٹیوب کے اوپر اور فلاں جگہ سے اور فلاں جگہوں سے خبریں سنوں یا اس طرح کروں. وہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. تو یہ ہوتا ہے کہ چلو جی کبھی اگر وہ بھی اس طرح ہوتا ہے کہ چلو بیٹھے تو اسٹیٹس دیکھا کسی کا اگر کوئی وہ تھا اس سے پتہ چل گیا. لوگ میچ کے بھی وہ لگا رہے ہوتے ہیں، میچ کی وہ چل رہی ہے، چھکے چوکے لگ رہے ہوتے ہیں جی میچ کے. اب وہ چھکا چوکا لگا کے آپ جو یہ کر رہے ہیں، جو عورتیں جو بیٹھی ہوئی ہیں چوکے لگانے کے اوپر جو وہ کر رہی ہیں گند بلا جو ہے وہ سارا جو دنیا دیکھے گی، کیا آپ اس میں سے وہ نہیں ہوں گے؟ یہ دنیا کو ایک لایانی کی طرف جو ہے نا وہ لگا رہے ہیں، لایانی کی طرف جو ہے مبتلا کرنا. چاہے آپ جو مرضی کہہ لیں کہ جی وہ تو بڑے بڑے علماء دیکھتے ہیں یا فلاں کرتے ہیں، ہے لایانی. میچ دیکھنا لایانی ہے اگر اس میں کوئی گناہ نہ بھی ہو، گناہ نہ بھی ہو.
اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ جناب آپ میچ دیکھیں اور اس میں سے کیا کیا نہ ہو رہے ہیں، آپ گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو۔ میں طلبا سے بعد میں پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں تم لوگ اتنے بڑے بزرگ ہو گئے ہو کہ وہ جو ہے نا وہ جب وہ کرتے ہیں چوکا چاہے چھکا لگتا ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ تمہیں پتا ہوتا ہے کہ جناب اب کیا گیا، چھکا گیا ہے، ابھی اسٹیڈیم کے اندر جا کے گرے تو تم نظریں نیچی کر لیتے ہو کہ جی او ہو ابھی جو ہے نا چوکا چھکا لگا ہے، یہاں پہ کیا ہوں گی، غیر محرم عورتیں بیٹھی ہوئی ہوں گی تو ہماری کیا ہو جائے گی، ابھی نظر نہیں پڑ جائے گی۔ میں نے کہا تم اتنے بڑے بزرگ بن گئے ہو۔ وہ مجھ سے پوچھتے ہوتے ہیں بعض دفعہ، اچھا جی میچ دیکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ میں کہا تم اتنے بڑے بزرگ ہو چکے ہو کہ تمہارے لیے کیا ہو گیا کہ تم اتنی نظریں چھپا لیتے ہو، ایسے جھکا کے رکھتے ہو۔ کیوں اپنے آپ کو دھوکے دے رہے ہیں؟ ایک ہے کہ دیکھو، ایک ہے آپ کے ہمارے ذاتی گناہ ہوتے ہیں، انفرادی گناہ ہوتے ہیں، وہ بھی خطرناک چیز ہے۔ اور ایک ہے کہ ہم اجتماعی گناہوں کے اندر مبتلا ہوں، جس کی توبہ اجتماعی ہوتی ہے، یاد رکھو۔ توبہ بھی پھر آپ کو اجتماعی طور پہ کرنی پڑے گی اور اعلانیہ ہوگی اس میں سے، اعلانیہ توبہ کرنی پڑے گی۔ آپ نے کسی کو لگایا، اس نے آگے کسی کو لگایا، اس نے آگے کسی کو وہ کیا، ویڈیو شیئر کی، کسی کی ویڈیو شیئر کی، وہ آگے شیئر ہوئی، وہ آگے شیئر ہوئی، کرتے 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 جو ہے میوزک اور فلاں، آپ گناہ جاریہ کا سبب بن گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ موت آ جائے اور پیچھے کیا چل رہا ہو، کھاتا کھلا ہوا ہو کہ جناب یہ کیا تھا، گناہ جاریہ کا سبب بنا تھا۔ جیسے انسان نیکی کا وہ بنتا ہے، سبق بنتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی نیکی کی اور آپ کے دیکھی کسی اور نے کی، اس نے آگے کی، تو آپ اس کا سبب بنے۔ تو اگر آپ گناہ کا سبب بنتے ہیں تو کہاں بات کدھر جائے گی؟ دیکھو نا کتنے لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے ان کے پیچھے وہ ساری کی ساری کیا ہوتا ہے، ان کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں۔ انفرادی طور پہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے انسان سے، تنہائی کے اندر وہ ہو گیا، تو وہ کیا ہوتی ہے اس میں سے، وہ آپ کو اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ دیکھو ایک آدمی نے 100 سال گناہ کیے، انفرادی طور پہ گناہ کی، وہ دل ہی دل میں کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، میں نے 100 سال کیا کر دیا، آپ کی نافرمانی کر دی ہے، لیکن لوگوں کو نہیں پتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گیا، یہ اس کی کیا ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ لیکن جب آپ نے اگر کوئی ایسی اعلانیہ کوئی گناہ کیا ہے، اب اس کی توبہ کیا ہوگی پھر؟ اس میں انفرادی وہ نہیں چلتی پھر، اس میں پھر کیا کرنا پڑتا ہے، آپ کو اعلان کرنا پڑتا ہے کہ جناب میں کیا کر رہا ہوں، میں اس چیز سے توبہ کرتا ہوں۔ اس لیے دیکھو نا غیبت جو ہوتی ہے، غیبت اگر کی ہے تو اب ایک ہوتی ہے کہ غیبت کی ہے، اگر اس بندے کو پتہ چل گئی ہے تو اس سے معافی مانگنی پڑے گی، اس بندے سے معافی مانگنی پڑے گی۔ دوسری بات یہ کہ جس کے سامنے آپ نے غیبت کی ہے، اس کے تو دل میں آیا نا کہ اس آدمی کیا کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے۔ آپ نے اگر توبہ کر بھی لی ہے تو وہ تو یہی سمجھتا رہے گا، وہ تو آپ سے بدگمان تو ہوگا نا کہ جناب علی بڑے بزرگ بنے پھرتے ہیں، میرے سامنے کیا کی تھی، اتنی اتنی غیبتیں کرتے ہیں۔ تو اس کو تو آپ نے کیا کر دیا، ایک مسلمان کو تو کیا کیا ہوا، آپ نے بدگمانی میں مبتلا کر دیا ہے، بے شک آپ نے توبہ بھی کر لی ہے، تو اس کے سامنے بھی آپ کو کیا کرنی پڑے گی، توبہ کرنی پڑے گی کہ جناب میں نے، مجھ سے جتنے میں نے گناہ کیے میں کیا کر رہا ہوں، اس کے اوپر توبہ کرتا ہوں۔ ایک بھرمار ہے دنیا کی، اور سچی بات یہ ہے کہ کبھی بہت زیادہ دل دکھتا ہے، بہت زیادہ دل دکھتا ہے کہ کہاں کہاں جا کے کس کس کو جو ہے نا، کس کس کے سامنے اپنا رونا روئیں، کس کس کے سامنے رونا روئیں گے کہ بھائی یار کیا کرو، کچھ خیال کرو۔
کیوں ایسا کرتے ہو؟ اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ جناب میری تو اپنی میں خوشی کے لیے لگاتا ہوں، میں اپنی خوشی کے لیے لگاتا ہوں، یا میں اپنے بعض دوستوں کو دکھانا ہوتا ہے، تو بھائی ان کو ایسا کرو، اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو آپ ان کو جو ہے نا وہ ویڈیو بنا کے اس جگہ کی بھیج دو، اس جگہ کی بنا کے بھیج دو، یا وہ تصویریں بنا کے بھیج دو۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا یہ، الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی، اگر میں کسی بھی جگہ کے اوپر، ایسی جگہ کے اوپر گیا کہ جی لوگ دیکھ کے کیا کریں گے، اس میں ان کی ایک حسرت پیدا ہو، تو میں اس جگہ کا اسٹیٹس کبھی نہیں لگاتا ہوں۔ میں لگاتا ہوں گاؤں کے اسٹیٹس لگاتا ہوں، پانی کا اسٹیٹس لگاؤں گا، یا فلاں لگاؤں گا، سادہ زندگی کا لگاؤں گا، اس وجہ سے کہ لوگوں کے اندر ایک احساس پیدا ہو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں سادگی کی طرف جانا چاہیے، ہمیں سادگی کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ مجھے اس سے سخت وہ ہوتی ہے کہ جناب ہمارے جو لائف سٹائلز ہیں، برانڈڈ لائف سٹائلز، فیشنس لائف سٹائلز، اور ہم دین کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو جو ہے نا ہم دین کی وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اپنی اپنی بڑی بڑی کیا دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جناب میں کیا ہوں، جیسے کہ اس میں سے میں جان بوجھ کے لگاتا ہوں گاؤں کے کچے مکانات کی، کچی جگہوں کے، تاکہ ایک انسان کے اندر، باقی جو بیٹھے ماں باپ کہیں کہ جی شہری لوگوں کو تو ایک احساس پیدا ہوتا ہے نا کہ ہائے ہم بھی کیا ہوتے ہیں، تو یہ تو شہری لوگوں نے خود اپنے آپ کو وہ کیا ہے نا، خراب کیا ہے نا، شہری لوگ اپنے آپ کو خود خراب کرتے ہیں نا، ان کے پاس وسائل تو ہیں نا اس چیز کے کہ جی وہ اگر اپنے سادہ زندگی پہ آنا چاہیں تو کون سی کوئی ان کو کوئی وہ ہے۔ کم سے کم کسی ایک آدمی کے اندر یہ تو احساس نہ ہو کہ وہ اپنے اندر احساس کمتری کا شکار تو نہ ہو کہ جناب کاش میرے پاس بھی کیا ہوتا، پیسہ ہوتا، میں بھی کیا کرتا، بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر جی، میں بڑے بڑے جہازوں کے اندر سفر کرتا، میری بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات ہوتی، اور فلاں آدمی سے جی ملاقات ہو جاتی، فلاں سے ملاقات ہو جاتی۔ قبروں کی بھی لگاتا ہوں، ہاں قبروں کی بھی لگاتا ہوں، کہ قبرستان کے لیے میں جان بوجھ کے لگاتا ہوں ایسے اسٹیٹسز جو ہے، تاکہ ایک احساس پیدا ہو بندے کے اندر، ورنہ ہم بھی لگا سکتے ہیں، بڑی بڑی جگہوں کے اوپر جانا ہوتا ہے، اور ایسی ایسی اس کے اوپر بھی کہ اگر ہم آپ کو بتائیں تو آپ کہیں گے اچھا جی ان جگہوں کے اوپر آپ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اگرچہ میں بھاگتا ہوں الحمد للہ کا شکر ہے کہ، لیکن جو اس میں سے کیا ہمیں نہیں ہوتا یہ ٹریننگز کے لیے جانا ہوتا ہے مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے، میں بھی جا کے جی لگاؤں جی، میں پی سی کے اندر جو ہے میں ٹریننگ دے رہا ہوں اس وقت جو ہے، میں فلاں کر رہا ہوں اس وقت جو ہے، پی سی کے اندر بیٹھ کے میں کھانا کھا رہا ہوں، حالانکہ مجھے اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا وہ ہے، مجھے ایسی جگہوں پہ جا کے مجھے ایک مصنوعی پن نظر آتا ہے بڑا، اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ ایک آرٹیفیشیل لائف ہوتی ہے، وہ بندہ کھانا بھی کھا رہا ہے تو کیا کر رہا ہے، میرے ہاتھ جو ہے نا جو ہے نا بوٹی کو کیا نہیں لگنا چاہیے، میرا ہاتھ بھی نہیں لگنا چاہیے بوٹی کو، جو ہے نا پتہ نہیں بوٹی کو ہاتھ لگ گیا تو یہ کیا ہوگا، ایٹیکیٹس کے خلاف ہوگا، ہم نے بھی ایسی زندگیاں گزاری ہیں، بچپن سے ہمیں سکھایا گیا تھا ایٹیکیٹس، سوشل ایٹیکیٹس فلاں، یہ جو ہے نا یہ ایٹیکیٹس کے خلاف ہے، کانٹے کو کیسے پکڑنا ہے، چھری سے کیسے کاٹنا ہے، فلاں کیسے کرنا ہے، تو یہ ہم نے بھی سیکھی تھی بہت، اور ایسے ہی ہم بڑے فخر سے ہم وہ کرتے تھے کہ ہمیں ایسا کھانا کھانا آتا ہے کہ ہم دیکھو ہم کیسے کھانا کھاتے ہیں۔ اب میں کانٹا استعمال ہی نہیں کرتا جان بوجھ کے، چمچ سے کھا لیتا ہوں، کانٹا نہیں استعمال کرتا، بالکل نہیں استعمال کرتا، اور چھری بھی استعمال نہیں کرتا جو ہے اس کے لیے، چمچ سے کھا لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے چلو اس میں سے بات ہے، لیکن یقین کریں جو مزہ چاول کا کھانے کا ہاتھوں سے آتا ہے نا، اب یقین کریں وہ چمچ سے نہیں آتا ہے،
جو مزہ آپ کھا کے دیکھیں، کبھی ہاتھ صاف دھوئیں اور آپ بیٹھ کے کبھی کھائیں، آپ کو لگ پتا جائے گا کہ واقعی کیا مزہ ہوتا ہے اس کے اندر. جو مزہ مٹی کے برتن کے اندر کھانے کا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، وہ بہترین جو ہے نا ڈنر سیٹس کے اندر بھی وہ آپ کو مزہ نہیں آ رہا ہوتا. جو مزہ آپ کو گلاس جو ہوتا ہے نا، جو مٹی کا گلاس ہوتا ہے یا مٹی کا کٹورا جو ہوتا ہے، وہ آپ دیکھیں گے گاؤں وغیرہ کے اندر جو ہوتا ہے نا، گھڑے کا پانی آپ پی کے دیکھیں، گھڑے کے اندر سے جو ہے پانی، اس کی لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے. اس کی لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے. دنیا اس وقت جو ہے نا، میں وہی کہتا ہوں، آپ خود نوٹ کریں گے دنیا اس وقت دوبارہ واپس کیا کر رہی ہے. اب دیکھو، آپ نے دنیا میں نام سنا ہوگا، کیونکہ اب برانڈز آ گئی ہیں نا، اب ہر چیز جیسے کہتے ہیں آرگینک فوڈس. ہم تو آرگینک فوڈس کھانے کے عادی ہو چکے ہیں. آرگینک جو ہے وہ فلاں جو ہے، اب دنیا واپس کیا کر رہی ہے اب اس طرح، لیکن وہ بھی برانڈس کے چکروں کے اندر. آرگینک فوڈس جو ہے نا، آپ دیکھیں گے دنیا اس طرف واپس جا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی نیچرل خوراکیں کھاؤ، یہ اس سے نکلو، آرٹیفیشل جو وہ ہیں دودھ پیو جی، وہ بھینس کا جو ہے نا، وہ گائے کا جو ہے نا دودھ وہ پینے، سبزیاں اپنی اگاؤ، فلاں چیزیں اپنی وہ کرو، سب کچھ کر کے پھر آپ واپس جو ہے نا واپس دوڑ لگا دی ہے. واپس دوڑ لگا. اب وہ واپس اس دوڑ کی طرف لگ پڑے ہیں. پہلے قوم ساری دنیا کو برانڈ کے اوپر لگا کے وہ فلاں جو ہے نا ہر چیز آرٹیفیشل، اب واپس جو ہے نا ایک اور طریقہ کار. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ایک وہ دی ہے، ان چیزوں سے باہر نکلیے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی جو ہے نا ہمارے لیے نکلنا بہت مشکل ہے، ہمارے ہاں ارد گرد جو ہے نا ایک ایک وہ ہے کہ جی ہم ایسے اس میں پھنسے ہوئے ہیں، ایک ماحول ایسے میں پھنسے ہوئے ہیں جس کے اندر سے کیا ہو چکے ہیں ہم جو ہے نا. یا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جی ہم سادہ رہنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری فیملیز ہمیں کیا نہیں کرنا چاہتی ہیں، ہمیں وہ اس چیز کو بالکل وہ نہیں کرتی. تم پتھروں کے زمانے میں جانا چاہتے ہو، تم فلاں کرنا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پتھروں کے زمانے میں جائیں. بعض ہوتے ہیں خاوند ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ گھر کے اندر کیا ہوتے ہیں، ہر چیز جو ہے نا بڑی ہونی چاہیے جی، اعلیٰ ہونی چاہیے، ہر چیز جو ہے نا ایسی ہو. آپ مجھے صرف اتنی سی بات بتائیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہم جی گھر کے اندر وہ رکھتے ہیں، یہ اچھا جو چیز ہو تو نظر آنی چاہیے، اللہ نے مال دیا وہ. مجھے آپ صرف یہ بتائیں، ہم نے اپنے گھروں میں خود یہ باتیں دیکھی ہیں. ہم نے خود اپنے گھروں میں یہ دیکھی ہیں. ہمارا ڈرائنگ روم کیا ہوتا تھا، کرسٹلز پڑے ہوئے ہیں جی گھر کے اندر، کرسٹلز. جی فلاں جو ہے نا، او بچے آگے بچو ان کو چھپاؤ جی، کرسٹلز جو ہے نا ابھی توڑ دیں گے جی، مہنگے مہنگے کرسٹلز کے جو ہے نا برتن، وہ جو چیزیں رکھی ہوئی جی. اور بچے آگے چھوٹے بچے ہیں جی، ان کو ادھر کرو ادھر کرو. ہم یہ ہو رہا ہوتا تھا ہمارا جو ہے نا، چھپا کے رکھ رہے ہیں. اور جی اچھا یہ صوفے پردے ایسے لگے ہوئے ہیں، ہر چیز وہ ہے. یہ کیا ہم اپنے دل کے خوش کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ اور جو بندہ یہ کہتا ہے نا میں اپنے دل خوش کرنے کے لیے جی میں کیا کرتا ہوں، میچنگ کرتا ہوں، میں کہوں گا کہ نہیں، یہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں. ہمیں تو آپ دھوکہ دے ہی رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں. یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ جناب مہمان آئیں گے تو کہیں گے کہ جناب یہ کیا ہیں، تو یہ دیکھو کتنا کمال کا ان کا کیا ہے گھر، کتنا کمال کا انہوں نے رکھا ہوا ہے. اور جو دیندار ہوتے ہیں نا، وہ اگلا شیطانی دھوکہ، وہ کہتے ہیں وہ ہمیں دیکھیں گے نا تو ہمیں دیکھ کر دین پہ آئیں گے لوگ، کیونکہ جو ہے نا یہ جو ہے نا لوگ ہمیں دیکھ کر دین پر آئیں گے. کیوں شیطانی دھوکوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں شیطانی دھوکوں کے اندر؟ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے گئے ہیں، آپ سارے جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے. حضرت عمر جب جانے لگے تو صحابہ نے کہا کہ حضرت آپ امیر المومنین ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ اونٹ پہ سوار نہ ہو،
گھوڑے پہ جائیں. کپڑے جو ہے نا یہ والے نہیں، پیون لگے ہوئے تھے کپڑوں کے اندر. آپ کیا کریں، یہ پہن کے چلیں گے. وہ بےچارے تھوڑے سے وہ ہو گئے، انہوں نے کہا چلو کر لیتے ہیں. گھوڑے پہ بیٹھے، کپڑے وہ پہنے. تھوڑی دیر بعد گھوڑے نے مستی کی، انہوں نے کہا تکبر پیدا ہوتا ہے. اتر گئے نیچے، کپڑے میرے واپس لاؤ. وہ پیون لگے ہوئے کپڑے جو ہے اونٹ کے اوپر ہی جو ہے، اونٹ جی بیٹھ کے چاہ رہے ہیں جی. اب وہ یہودی جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے جو ہے نا، کہ جی ان کی کتابوں کے اندر وہ لکھا ہوا تھا کہ جو بیت المقدس کو فتح کرنے آئے گا اس کا حلیہ لکھا ہوا ہوگا. تو وہ دیکھی جا رہے ہیں، اونٹ پہ جو بیٹھا ہوا بندہ ہے اب اس کے حلیے وہ کر رہے ہیں، یہ نہیں یہ نہیں یہ والا، یہ حلیہ نہیں یہ حلیہ نہیں یہ حلیہ نہیں یہ حلیہ نہیں. ساتھ اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جب وہ پتہ کرنے آئے گا تو اس کا غلام کیا ہوگا، وہ اونٹ پہ سوار ہوگا اور وہ کیا کر رہا ہوگا. کیونکہ غلام کے ساتھ طے یہ کیا تھا کہ تھوڑی دیر تم کیا کرو گے، اونٹ پہ سوار ہوگے، تھوڑی دیر میں اونٹ پہ سوار ہوں گا اور میں پیدل چلوں گا. اس طرح ہم کریں گے تاکہ تمہارے ساتھ کیا نہ ہو، تمہیں تکلیف نہ ہو. تو اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ وہ خود کیا ہوگا جب وہ آئے گا تو وہ نیچے اس نے جو ہے نا اونٹ کی لگام پکڑی ہوئی ہوگی اور اس کا جو وہ ہوگا، وہ غلام ہوگا، وہ اس پہ اونٹ پہ سوار ہوگا. تو انہوں نے جو ہی نیچے دیکھا تو جتنی نشانیاں تھیں وہ ساری کی ساری کیا تھیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے ہم. تو بیت المقدس کیا ہو گیا، بغیر جنگ کے فتح ہو گیا. انہوں نے کہا تھا اگر اس کی وہ نشانیاں نہیں ہوں گی تو ہم فتح نہیں کرنے دیں گے، لڑائی کریں گے. اگر نشانیاں وہی ہیں تو لڑائی نہیں کریں گے. ہٹ گئے. کیا حضرت عمر کو نہیں پتا تھا، جس نے 22 لاکھ مربع میل کے اوپر جو حکومت کرنے والا جو ہے، اس کو نہیں پتا تھا کہ دین کی شان و شوکت کی کیا وہ ہوتی ہے. ہم جتنا بھی کسی کو متاثر کر لیں لوگ پھر بھی کیا نہیں ہوں گے. اس لیے ان دھوکوں سے تو نکلیے. آپ اچھا لباس پہنیے، لوگوں کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے پہن لیں، اپنے خاوند کے لیے پہن لیں یا خاوند بیوی کے لیے پہنے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. اچھا گھر میں آپ رہتے ہیں، ٹھیک ہے آپ رہیے، سہولیات کے ساتھ رہیے. اللہ تعالیٰ جس کو بھی گھر دیں، کشادہ گھر، یہ سعادت کی علامت ہے. حدیث میں آتا ہے ایک کشادہ گھر، آرام دہ سواری اور نیک بیوی، یہ انسان کی سعادت کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں کشادہ گھر دیجیے، ہمیں آرام دہ سواری دیجیے، ہمارے لیے جو ہے نا کیا ہو کہ جی بیوی جو ہے ہماری کیا ہو، جو ہے وہ سعادت نیک ہو، یا خاوند ہمارا نیک ہو. لیکن کیا ہے، اس کو دکھاوے کے لیے نہ کریں. کوئی بھی کام آپ 40,000 کا جوتا بے شک پہن لیں، لیکن اس میں ہرگز یہ نیت نہیں چاہیے کہ لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے ہاں ہاں کیا جوتا پہنا ہے اس نے جو ہے 40,000 کا. اگر لوگوں کے دکھانے کے لیے ہو گیا لباس، حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کیا کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی لباس پہنا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے، اس کو رسوا کر دیں گے قیامت کے دن. یہ حدیث کے اندر موجود ہے. میں نے اس شیئر بھی کی تھی ابھی جو ہے 2-3 دن پہلے اسی وجہ سے. اس لیے لوگوں کے لیے نہیں، اپنی اس کے لیے آرام کے لیے آپ وہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے، کوئی بات نہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیں ان کو استعمال کرنا چاہیے انسان کو. نعمتیں آپ استعمال کریں، شکر کا مادہ پیدا ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن اس میں دکھاوا نہ ہو، لوگوں کو کوئی وہ نہ ہو اس میں سے. یہ موبائل کے اندر، میں سچی یہ بات صحیح ہے بالکل کہ موبائل کے اندر آپ دیکھ لیں یہ کمپنیز کرتی کیا ہیں، ان کو پتہ ہے دنیا کے اندر وہ ایسے ڈرامے بازیاں کرتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اب جب وہ نکالیں گے، اگر وہ S11 نکالیں گے تو آپ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جب S9 یا S10 آیا تھا تو وہ اتنا ترقی کر چکے ہوتے ہیں کہ وہ مطلب لیٹسٹ ٹیکنالوجی پہ کام کر چکے ہوتے ہیں. اگر وہ نکالنا چاہیں تو S9 کے بعد وہ ڈائریکٹ کیا نکال سکتے تھے، S11 بھی نکال سکتے تھے، لیکن وہ نہیں نکالتے. ان کو بھی پتہ ہے، یہ ملٹی نیشنلز جو ہوتی ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے لوگوں کی سائیکی کا. اگر S9 کے بعد ڈائریکٹ اگر S11 نکالتے ہیں نا تو وہ کیا ہوگا، لوگ اس پہ چلے جائیں گے تو ہماری اتنی کمائی نہیں بنے گی.
S9 کے بعد کیا نکالو، S10 نکالو، تاکہ دنیا کیا کرے، پاگل ہو کے اس کو خریدے. جب اس کو خریدے گی پھر اس کے بعد کیا کر دینا، سال بعد کیا نکال دینا، S11 نکال دینا. وہ لوگ کیا ہو جائیں گے اس کے اوپر ہو کے جو ہے نا جا کے خریدیں گے، پھر کوئی اور وہ کریں گے. نئی نئی کیا کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، ان کو پتہ ہے، سائیکی کا پتہ ہے. یہ کہ ہم نے پڑھی یہ چیز جب MBA کر رہے تھے، تو ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نیورو مارکیٹنگ. نیورو مارکیٹنگ لوگوں کی سائیکی کے ساتھ کس طریقے سے آپ کر رہے ہوتے ہیں. نیورو مارکیٹنگ، نیورو دماغ کے اس میں سے کہ وہ لوگوں کے دماغوں کو کیسے آپ نے مارکیٹنگ کے کیسے اسٹریٹجیز کیا اختیار کریں گے آپ. آپ دیکھتے ہیں کسی چیز کو جو ہے، ایون یہاں تک وہ اس چیز کو سوچتے ہیں کہ اگر بل بورڈ لگا ہوا ہے اور ایک ڈیجیٹل بل بورڈ ہے، تو ایک آدمی دیکھے اس کو تو وہ کیا کرے کہ وہ ہر بندے کے اعتبار سے کیا کریں، وہ اشتہار کی بھی اس کی انسانی دماغ کو کیسے وہ پڑھا جائے. اس لیے بچوں اپنے آپ کو، میں بار بار صرف اسی لیے یہ کرتا ہوں، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کبھی جو ہے کہ اس میں سے کسی کی دل آزاری کرنا یا کبھی وہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دیا. ہم نے سب کچھ چھوڑا یہ سب چیزیں وہ کر کے، اور ابھی بھی الحمدللہ اتنا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو وہ ہے آپ اپنی اس میں سے آپ کی عزت احترام آپ کی ساری چیزیں کس میں ہوں گی کہ جتنا آپ دین پہ چلیں گے، جتنا آپ کی سادگی ہوگی، جتنا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں گے، ان کی زندگی کے مطابق ہوں گے. آج لوگ سادگی کا درس دیتے ہیں، سادہ زندگی اختیار نہیں کرتے ہیں. یاد رکھیں، زہد کا درس دیتے ہیں، زہد پایا نہیں جاتا. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں سے ہم سب کو جو ہے نا اس میں سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جی جی جناب. جی جی. ایک